بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیوں، میں ہوں محمد عارف لطیف۔ دوستو، میں لے کر حاضر ہوا ہوں یو جی سی نیٹ جے آر ایف کے کچھ اہم سوالات و جوابات۔ تو شروع کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر لیں، اور جنہوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو چلیے بلا تاخیر اس کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا پہلا سوال ہے، متنی تنقید کس کی کتاب ہے؟ تنویر احمد علوی، خلیق انجم، قاصر عبد الودود یا پھر رشید حسن خان؟ جی دوستو، تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا دوسرا، یعنی خلیق انجم۔ متنی تنقید جو ہے کس کی کتاب ہے دوستو؟ تو خلیق انجم کی کتاب ہے، اور یہ بہت ہی اہم تخلیق ہے خلیق انجم کی متنی تنقید۔ آپ لوگ انہیں ضرور یاد رکھیے گا۔ اس کے علاوہ خلیق انجم کی دیگر کتاب کے بارے میں بات کریں تو غالب اور شاہان تیمور، غالب کے کچھ مضامین، اور کربل کتھا کا لسانی مطالعہ، یہ کتابیں جو ہیں خلیق انجم نے تحریر کیے ہیں۔ کون کون سی ہیں؟ تو غالب اور شاہان تیمور، غالب کے کچھ مضامین، اور کربل کتھا کا لسانی مطالعہ، اور متنی تنقید۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، تو اسے ضرور یاد رکھیے گا۔ چلیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 22 ہے، غزل جتنی بدنام ہے اتنی مجھے عزیز ہے، یہ قول کس کا ہے؟ کلیم الدین، رشید احمد صدیقی، احتشام حسین، فراق گورکھپوری؟ جی تو سوال نمبر 22 کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا رشید احمد صدیقی۔ غزل جتنی بدنام ہے اتنی مجھے عزیز ہے، یہ قول جو ہے رشید احمد صدیقی کا ہے۔ رشید احمد صدیقی کے بارے میں بات کریں ساتھیوں، تو ان کی پیدائش 1896 عیسوی کو جونپور میں ہوئی ہے، اور وفات 1977 عیسوی کو علی گڑھ میں۔ والد کا نام جو ہے عبد القدیر تھا۔ رشید احمد صدیقی کی تنقید پر جو ہے تاثراتی تنقید کے بانی اسپنگارن کی چھاپ جو ہے خاصی حد تک ملتی ہے، یہ یاد رکھیے گا، بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ رشید احمد صدیقی کے تنقیدوں پر تاثراتی تنقید کے بانی اسپنگارن کی چھاپ جو ہے کافی حد تک ملتی ہے، اور رشید احمد صدیقی جو ہیں وہ ایک تاثراتی نقاد ہیں۔ رشید احمد صدیقی کے دیگر اقوال بہت ہی مشہور ہیں، جیسے کہ بقول رشید احمد صدیقی، میرے نزدیک مارواڑی عورتیں 3 چیزوں کا مجموعہ ہیں، گھونگھٹ، گندگی اور گہنا۔ بقول رشید احمد صدیقی، میرے نزدیک مارواڑی عورتیں 3 چیزوں کا مجموعہ ہیں، گھونگھٹ، گندگی اور گہنا۔ ایک اور قول ہے رشید احمد صدیقی کا، اکبر روایتی ہوتے ہوئے بھی باغی ہیں، اور باغی ہوتے ہوئے اصلاحی ہیں۔ بقول رشید احمد صدیقی، اکبر روایتی ہوتے ہوئے بھی باغی ہیں، اور باغی ہوتے ہوئے اصلاحی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور قول بہت ہی مشہور ہے، اکبر کی نظر میراث پر بھی تھی اور قوم کی تقدیر پر بھی۔ بقول رشید احمد صدیقی، اکبر کی نظر میراث پر بھی تھی اور قوم کی تقدیر پر بھی۔ ایک اور مشہور قول ہے، اسے بھی آپ لوگ ضرور یاد رکھیے گا۔ رشید احمد صدیقی کا قول ہے، رشید احمد صدیقی جو ہیں کہ حالی نے سلطنت مغلیہ کے زوال پر اسلام اور اسلامیوں کا ماتم کیا، اکبر نے طنز و ظرافت سے کام لیا اور اقبال نے نعرہ جنگ بلند کیا۔ بقول رشید احمد صدیقی، حالی نے سلطنت مغلیہ کے زوال پر اسلام اور اسلامیوں کا ماتم کیا، اکبر نے طنز و ظرافت سے کام لیا اور اقبال نے نعرہ جنگ بلند کیا۔ یہ سبھی اقوال جو ہیں اہم ہیں، امپورٹنٹ ہے، ضرور یاد رکھیے گا۔ چلیے بڑھتے ہیں سوال نمبر 23 کی طرف۔ گودان کا کون سا کردار لو لگنے سے مر جاتا ہے؟ گوبر، دھنیا، پروفیسر مہتا یا پھر ہوری؟ جی تو سوال نمبر 23 کا صحیح جواب ہو جائے گا ہوری۔
ناول گودان کا اہم کردار حوری ہے اور یہ کردار جو ہے لو لگنے کی وجہ سے مر جاتا ہے۔ گودان جو ہے یہ منشی پریم چند کا ایک مشہور ناول ہے جو 1936 عیسوی میں ہندی میں شائع ہوئی ہے، اور 1937 عیسوی میں ٹھیک ایک سال بعد جو ہے سرسوتی پریس بنارس سے جو ہے یہ تو سرسوتی پریس بنارس سے شائع ہوئی ہے 1936 عیسوی میں، لیکن 1937 عیسوی میں ٹھیک ایک سال بعد جامعہ دہلی سے جو ہے شائع ہوئی ہے۔ یاد رکھیے گا، بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ ناول گودان جو ہے ٹوٹل 36 ابواب پر مشتمل ہے۔ اس کے مشہور کردار حوری، گوبر، جھنیا، چنو جو گوبر کا لڑکا ہوتا ہے، شوبھا اور ہیرا، یہ دونوں جو ہیں حوری کے بھائی ہیں۔ پنیا ہیرا کی بیوی ہے، رائے اگرپال یہ زمیندار رہتا ہے، مالتی کی بہن سروج ہوتی ہے، اور داتا دین پنڈت ہے جو ماتا دین کا لڑکا ہوتا ہے۔ چلیے بڑھتے ہیں سوال نمبر 24 کی طرف۔ اردو میں ڈرامے سب سے پہلے کہاں لکھے گئے؟ دہلی، لکھنؤ، سمیتی یا پھر لاہور؟ جی، تو سوال نمبر 24 کا صحیح جواب ہو جائے گا لکھنؤ، دوسرا۔ امانت لکھنؤ کا لکھا ہوا ڈرامہ اندر صبا ہے، اور یہ اردو کا باضابطہ ڈرامہ ہے، اور یہ ڈرامہ جو ہے لکھنؤ میں لکھا گیا۔ امانت لکھنوی نے اندر صبا کو جو ہے لکھنؤ میں لکھا ہے، تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اردو میں ڈرامے سب سے پہلے جو ہے لکھنؤ میں لکھے گئے ہیں۔ چلیے بڑھتے ہیں سوال نمبر 25 کی طرف۔ شاد عظیم آبادی کے مجموعی کا نام کیا ہے؟ فروغ ہستی، محراب غزل، نشاط رو یا پھر خفان آرزو؟ جی دوستو، تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا فروغ ہستی۔ فروغ ہستی جو ہے اور شاد عظیم آبادی کے مجموعے کا نام ہے۔ اس کے علاوہ دوستو شاد عظیم آبادی کے مجموعے کے بارے میں بات کریں تو نغمہ الہام بہت ہی مشہور ہیں، میں خانہ الہام، حیات فریاد، رباعیات شاد، مادر وطن جو ہے یہ مثنوی ہے، فروغ ہستی یہ ہو گیا نظموں کا مجموعہ، اور اندھیر نگری جو ہے شاد عظیم آبادی کے دیوان ہے۔ یاد رکھیے گا، اندھیر نگری شاد عظیم آبادی کا دیوان ہے۔ یہاں جو دیا گیا ہے محراب غزل، تو محراب غزل یہ روش صدیقی کا شعری مجموعہ ہے۔ روش صدیقی کا یہ شعری مجموعہ ہے محراب غزل، ٹھیک ہے، ضرور یاد رکھیے گا۔ اور نشاط رو کن کا ہے؟ تو نشاط رو اصغر گنڈوی کا مجموعہ کلام ہے۔ شاد عظیم آبادی کے بارے میں بات کریں ساتھیوں، تو شاد کی پیدائش جو ہے 1846 عیسوی کو پٹنہ میں ہوئی ہے، اور وفات جو ہے 1927 عیسوی کو پٹنہ ہی میں ہوئی ہے۔ چلیے اب بڑھتے ہیں سوال نمبر 26 کی طرف۔ فیض کسی نظریے کا نہیں احساس کا شاعر ہے، یہ قول کس کا ہے؟ علی صدر جعفری، قمر رئیس، نون میم راشد یا پھر محمد حسن؟ جی دوستو، تو سوال نمبر 26 کا صحیح جواب ہو جائے گا نون میم راشد۔ بہت ہی اہم سوال ہے یہ۔ فیض کسی نظریے کا نہیں احساس کا شاعر ہے، یہ قول جو ہے نون میم راشد کا ہے۔ نقش فریادی کی روشنی میں فیض کی شاعری پر تبصرہ کرتے ہوئے نون میم راشد نے کہا تھا کہ فیض کسی مرکزی نظریے کا شاعر نہیں بلکہ صرف احساسات کا شاعر ہے۔ نون میم راشد کے بارے میں بات کریں دوستو، تو نون میم راشد کی پیدائش جو ہے 1910 عیسوی کو جو ہے پنجاب میں ہوئی ہے، اور وفات 1975 عیسوی کو لندن میں۔ یاد رکھیے گا، بہت امپورٹنٹ ہے، 1910 عیسوی کو جو ہے پیدائش ہے نون میم راشد کی پنجاب میں، اور وفات جو ہے لندن میں 1975 عیسوی کو ہوئی ہے۔ فیض احمد فیض کے بارے میں بات کریں تو فیض کی پیدائش 1911 عیسوی کو سیال کوٹ میں ہوئی ہے،
اور وفات 1984 عیسوی کو کہاں ہوئی ہے؟ تو لاہور میں۔ چلیے بڑھتے ہیں سوال نمبر 27 کی طرف۔ جو صاحب تہذیب ہیں اور صاحب جوہر، ان میں بھی نہیں قوم کے ہمدرد میر، ہے سر میں ہو حرز کی دل میں ہوس زر، نہ ملک کے حامی ہیں نہ ہی قوم کے رہبر، بس زر کی پرستش نہیں فرض ازلی ہے، بت ہے تو یہی ہے جو خدا ہے تو یہی ہے۔ مذکورہ بند کس کا شعر ہے؟ نظیر، الطاف حسین حالی، چکبست یا پھر علامہ اقبال؟ جی دوستو، تو سوال نمبر 27 کا صحیح جواب بتا دیجیے گا۔ اس سوال کا صحیح جواب جو ہے ہمارا کیا ہو جائے گا؟ تیسرا، چکبست۔ پنڈت برج نارائن چکبست کا یہ جو ہے شعر ہے۔ یہ اشعار جو ہیں کن کے ہیں؟ تو پنڈت برج نارائن چکبست کے۔ ان کے بارے میں بات کریں دوستو تو چکبست کی پیدائش جو ہے 1882 عیسوی کو فیض آباد میں ہوئی ہے، اور وفات 1926 عیسوی کو رائے بریلی اسٹیشن پر فالج کے حملے کی وجہ سے ہوئی۔ یاد رکھیے گا، پنڈت برج نارائن چکبست نے ماہنامہ صبح امید بھی جو ہے جاری کیا تھا۔ ماہنامہ صبح امید جو ہے چکبست نے 1918 عیسوی میں جاری کیا تھا۔ چکبست کے شعری مجموعے کا نام جو ہے صبح وطن ہے، جلوہ صبح اور اگلے لوگ۔ یہ تینوں بہت امپورٹنٹ ہے، یاد رکھیے گا۔ صبح وطن، جلوہ صبح اور اگلے لوگ، یہ چکبست کے شعری مجموعے کے نام ہیں۔ چلیے بڑھتے ہیں سوال نمبر 28 کی طرف۔ پریم چند کون سا رسالہ نکالتے تھے؟ رسالہ دلگداز یا رسالہ ہنس یا پھر زمانہ یا پھر نقوش؟ جی تو سوال نمبر 28 کا صحیح جواب ہنس ہو جائے گا۔ پریم چند جو ہے رسالہ ہنس جو ہے یہ نکالتے تھے، بنارس سے ہی نکالتے تھے، اور رسالہ ہنس میں ہی 1936 عیسوی میں ان کی گودان جو ہے شائع ہوئی ہے، اور گودان اردو میں جو ہے جامعہ سے 1937 عیسوی میں شائع ہوئی ہے۔ پریم چند کا اصل نام کیا ہے دوستو؟ تو پریم چند کا اصل نام دھن پت رائے ہے، اور ان چچا کا دیا ہوا دوسرا نام جو ہے نواب رائے انہیں پسند تھا۔ پیدائش ان کی کب ہوئی ہے؟ تو 1880 عیسوی کو بنارس میں ہی، اور وفات 1936 عیسوی کو بنارس میں ہی ہوئی ہے۔ والد کا نام جو ہے منشی عجائب لال تھا، اور والدہ کا آنندی دیوی۔ چلیے بڑھتے ہیں سوال نمبر 29 کی طرح۔ درج ذیل لوک گیت کے ٹکڑے کو قرۃ العین حیدر نے کس افسانے میں استعمال کیا ہے؟ کاگا سپتن کھائیو چن چن کھائیو ماس، دوئی نینا مت کھائیو پیا ملن کی آس، نظارہ درمیان ہے، فوٹوگرافر، آوارہ گرد یا پھر روشنی کی رفتار؟ جی تو سوال نمبر 29 کا صحیح جواب نظارہ درمیان ہو جائے گا۔ کاگا سپتن کھائیو چن چن کھائیو ماس، دوئی نینا مت کھائیو پیا ملن کی آس۔ یہ اس ٹکڑے کو قرۃ العین حیدر نے اپنے افسانے میں جو ہے استعمال کیا ہے، نظارہ درمیان میں۔ بڑھتے ہیں سوال نمبر 30 کی طرف۔ تاثراتی تنقید کو کس ناقد نے جدید تنقید یا تخلیقی تنقید کہا ہے؟ ویری امپورٹنٹ سوال۔ اسپنگارن، والٹر پیٹر، ٹی ایس ایلیٹ یا پھر آسکر ولڈ؟ جی سوال نمبر 30 کا صحیح جواب ہوگا پہلا، یعنی اسپنگارن۔ تاثراتی تنقید کو اسپنگارن نے جدید تنقید یا تخلیقی تنقید کہا ہے۔ تاثراتی تنقید کو اسپنگارن نے کیا کہا ہے؟ تو جدید تنقید یا تخلیقی تنقید۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا، تاثراتی تنقید میں مواد پر کم توجہ دی جاتی ہے اور حیت پر زیادہ زور دیا جاتا ہے۔ تاثراتی تنقید میں مواد پر کم توجہ دی جاتی ہے اور حیت پر زیادہ زور دیا جاتا ہے۔
ایک قول ہے، آپ نے بتانا ہے کن کا ہے۔ تنقید نگار کی ذمہ داری بس اتنی ہے کہ وہ انہیں ان کے اصل روپ میں دیکھے اور ان کے بارے میں اپنے تاثرات بیان کر دے۔ یہ قول کن کا ہے؟ جی تو یہ قول جو ہے والٹر پیٹر کا ہے۔ والٹر پیٹر کا یہ قول ہے، تنقید نگار کی ذمہ داری بس اتنی ہے کہ وہ انہیں ان کے اصل روپ میں دیکھے اور ان کے بارے میں اپنے تاثرات بیان کر دے۔ والٹر پیٹر جو ہے یہ تاثراتی نقاد ہیں، اسپنگارن بھی جو ہیں تاثراتی نقاد ہیں، آسکر وائلڈ بھی جو ہیں یہ تاثراتی نقاد ہیں۔ اردو میں جو ہے نیاز فتح پوری، محمد حسین آزاد، مہدی افادی، فراق گورکھپوری، مجنو گورکھپوری، عبدالرحمن بجنوری، محمد حسن عسکری، رشید احمد صدیقی اور خورشید الاسلام ہیں اردو کے تاثراتی نقاد۔ چلیے بڑھتے ہیں سوال نمبر 31 کی طرف۔ کون سا افسانوی مجموعہ پریم چند کا نہیں ہے؟ واردات، زادہیرا، انداتا یا پریم بتیسی؟ جی فٹافٹ سوال کا جواب دیجیے گا۔ جی تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا انداتا۔ واردات ہے، زادہیرا ہے، پریم بتیسی ہے، لیکن انداتا نہیں ہے۔ انداتا کن کا ہے تو یاد رکھیے گا، انداتا کرشن چندر کا افسانوی مجموعہ ہے، اور اس کا موضوع کیا ہے تو قحط بنگال۔ یاد رکھیے گا انداتا کا موضوع جو ہے قحط بنگال ہے۔ ویری امپورٹنٹ دوستو، انداتا جو ہے اس کا موضوع قحط بنگال ہے۔ کرشن چندر کے بارے میں بات کریں ساتھیوں تو کرشن چندر کی پیدائش جو ہے کب ہوئی ہے تو نومبر 1914 کو پنجاب میں، اور وفات 1977 کو ہوئی ہے ممبئی میں۔ چلیے بڑھتے ہیں سوال نمبر 32 کی طرف۔ نذیر اکبر آبادی کہاں پیدا ہوئے ہیں؟ آگرہ، لکھنؤ، فتح پور سیکری یا پھر دہلی؟ سوال نمبر 32 کا صحیح جواب چوتھا ہو جائے گا دہلی۔ نذیر کی پیدائش جو ہے کب ہوئی ہے تو 1740 کو دہلی میں، اور وفات 1830 کو ہوئی ہے۔ نذیر کا اصل نام کیا ہے ساتھیوں تو یاد رکھیں گے ولی محمد۔ نذیر اکبر آبادی کا اصل نام ولی محمد ہے، ٹھیک ہے، ویری امپورٹنٹ ہے، یاد رکھیے گا۔ اور نذیر جو ہے یہ تخلص کرتے تھے۔ ان کے والد کا نام شیخ محمد فاروق تھا۔ اور نذیر اکبر آبادی نے سب سے زیادہ متروک الفاظ استعمال کیے ہیں۔ متروک الفاظ جو ہے سب سے زیادہ جو ہیں نذیر اکبر آبادی نے ہی استعمال کیے ہیں۔ نذیر اکبر آبادی نے کسی کی بھی شاگردی اختیار نہیں کی ہے، اور نذیر اکبر آبادی کو جو ہے عوامی شاعر کہا جاتا ہے، یعنی نذیر جو ہیں عوامی شاعر کے نام سے مشہور ہیں۔ نذیر اکبر آبادی پر حبیب تنویر نے ڈرامہ آگرہ بازار 1954 میں لکھا تھا، یہ یاد رکھیے گا، بہت ہی امپورٹنٹ ہے ساتھیوں۔ اور دیوان نذیر 1854 میں مرزا فرحت اللہ بیگ نے مرتب کیا ہے یہ کتاب کو، دیوان نذیر کو۔ زندگانی بے نظیر کو عبدالغفور شہباز نے لکھا ہے، اور نذیر کے جو ہیں ٹوٹل کلیات میں 3 قصیدے ہیں۔ نذیر کے کلیات میں جو ہیں ٹوٹل 3 قصیدے ہیں۔ نذیر اکبر آبادی کے مشہور نظموں میں ہولی، تندرستی، مفلسی جو مخمس کی حیت میں، مفلسی جو ہے یہ داخل نصاب ہے، برسات کی بہاریں، شہر آشوب، کلجوگ، موت، بنجارہ نامہ، آئینہ، دنیا دار المکافات، طلسم زندگی، توکل، خواب غفلت، اسرار قدرت، خوشامد اور توحید وغیرہ، یہ سبھی جو ہے نذیر اکبر آبادی کے مشہور نظمیں ہیں۔ چلیے بڑھتے ہیں سوال نمبر 33 کی طرف۔ انقلاب کس کا ناول ہے؟ انقلاب ان میں سے بتائیے گا کس کا ناول ہے؟ جی تو اس سوال کا صحیح جواب تیسرا ہوگا خواجہ احمد عباس۔ انقلاب جو ہے خواجہ احمد عباس کا ناول ہے۔ خواجہ احمد عباس کے بارے میں بات کریں ساتھیوں تو پیدائش ان کی جو ہے 1914 کو ہوئی ہے پانی پت میں، اور وفات 1987 کو، یاد رکھیے گا 1987 کو جو ہے وفات ہے ممبئی میں۔ جون 1914 میں پیدائش خواجہ احمد عباس کی پانی پت میں، اور وفات 1987 کو ممبئی میں۔ خواجہ احمد عباس ایک مشہور افسانہ نگار ہونے کے ساتھ ساتھ صحافی بھی تھے، اور
فلمی دنیا سے بھی جو ہے وابستہ رکھتے تھے۔ ان کے والد کا نام غلام سبطین اور والدہ کا مسرور خاتون۔ چلیے جی بڑھتے ہیں سوال نمبر 34 کی طرف۔ منٹو نے اپنے افسانے کھول دو میں سکینہ کو کتنی بار مردہ قرار دیا ہے؟ 3، 4، 2 یا پھر 5؟ جی تو سوال نمبر 34 کا صحیح جواب ہو جائے گا 4۔ منٹو نے اپنے افسانے کھول دو میں سکینہ کو 4 بار مردہ قرار دیا ہے۔ کھول دو سعادت حسن منٹو کا افسانوی مجموعہ نمرود کی خدائی میں شامل ہے۔ یاد رکھیے گا، کھول دو سعادت حسن منٹو کا افسانوی مجموعہ نمرود کی خدائی ہے، اسی میں یہ شامل ہے کھول دو۔ کھول دو پہلی مرتبہ رسالہ نقوش میں شائع ہوا ہے۔ سعادت حسن منٹو کے پیدائش اور وفات کے بارے میں بات کریں تو ان کی پیدائش جو ہے دوستو 1912 عیسوی کو پنجاب میں ہوئی ہے اور وفات 1955 عیسوی کو لاہور میں ہے۔ چلیے جی بڑھتے ہیں سوال نمبر 35 کی طرف۔ ظہور نرگس و گل جلوۂ سمیع و بصیر، ظہور نرگس و گل جلوۂ سمیع و بصیر، نسیم نکہت گل مظہر لطیف و خبیر۔ مذکورہ شعر کس کے قصیدے کا ہے؟ سودا، ذوق، مصحفی، مومن، کن کا ہے یہ قصیدہ؟ سوال نمبر 35 کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ جی تو دوسرا اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا شیخ محمد ابراہیم ذوق۔ ظہور نرگس و گل جلوۂ سمیع و بصیر، نسیم نکہت گل مظہر لطیف خبیر، یہ قصیدہ جو ہے شیخ محمد ابراہیم ذوق کا ہے۔ ذوق نے یہ قصیدہ جو ہے بہادر شاہ ظفر کے بیماری سے صحت یاب پر پیش کیا تھا۔ اور زہ نشاط اگر کیجیے اسے تحریر، یہ جو نصاب میں شامل ہے، زہ نشاط اگر کیجیے اسے تحریر، آیا ہوں خامی سے تحریر، نغمہ جاسریر، یہ اسی کا یہ ٹکڑا ہے، اسی قصیدے کا یہ شعر ہے۔ شیخ محمد ابراہیم ذوق کی پیدائش 1789 عیسوی کو ہوئی ہے دہلی میں اور وفات 1854 عیسوی کو دہلی ہی میں ہوئی ہے۔ چلیے جی بڑھتے ہیں سوال نمبر 36 کی طرف۔ مثنوی سحر البیان کس بحر میں لکھی گئی؟ بحر متقارب، بحر متدارک، بحر حجج یا پھر مسمن؟ جی تو اس سوال کا صحیح جواب ہوگا پہلا یعنی بحر متقارب۔ مثنوی سحر البیان جو ہے بحر متقارب میں لکھی گئی ہے، اور آپ مجھے بتا دیجیے گا کہ اس مثنوی کو جو ہے کس نے مرتب کیا ہے؟ جی تو یاد رکھیے گا مثنوی سحر البیان کو رشید حسن خان نے مرتب کیا ہے۔ یاد رکھیے گا رشید حسن خان کی پیدائش 1925 عیسوی کو شاہجہاں پور میں ہوئی ہے اور وفات جو ہے 2006 عیسوی میں ہوئی ہے۔ مثنوی سحر البیان جو ہے گلکرسٹ کی فرمائش پر میر شیر علی کے مقدمہ کے ساتھ 1805 عیسوی میں ہندوستانی پریس کلکتہ سے چھپی تھی، اور یہ کام جو ہے فورٹ ولیم کالج کی طرف سے ہوا تھا۔ مثنوی سحر البیان یہ میر حسن کی آخری اور طبع زاد مثنوی ہے۔ یاد رکھیے گا سحر البیان ایک طبع زاد مثنوی ہے۔ میر حسن کی پیدائش کے بارے میں بات کریں تو ان کی پیدائش 1737 عیسوی کو دہلی میں ہوئی ہے اور وفات 1786 عیسوی کو لکھنؤ میں۔ والد کا نام ان کا جو ہے میر غلام حسین تھا، اور ان کے والد جو ہے ضاحک تخلص کرتے تھے، بہت امپورٹنٹ ہے یاد رکھیے گا۔ میر حسن کے والد کا نام کیا تھا؟ تو میر غلام حسن، ٹھیک ہے، میر غلام حسین، اور ان کے والد جو ہے تخلص کیا کرتے تھے؟ تو ضاحک تخلص کرتے تھے۔ چلیے جی بڑھتے ہیں سوال نمبر 37 کی طرف۔ اللہ اللہ اسد اللہ کے نواسوں کا جلال، نیچے کاندھوں پہ رکھے ہوئے مانند حلال، چاند سے چہروں پہ بل کھائے ہوئے زلفوں کے بال، گرچہ بچپن تھا
पुरसितम को समझते थे। गरचे बचपन था पर रुस्तम को समझते थे वो डाल। सबसे घोड़ों को बढ़ाकर जो पलट जाते थे, मोर्चे लश्कर कफ़ार के हट जाते थे। यह बंद किसके मरसिया का है? जी दोस्तों, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दूसरा, मीर अनीस। मीर अनीस के बारे में बात करें साथियों, तो मीर अनीस की पैदाइश 1802 ईस्वी को फैज़ाबाद में हुई है और वफ़ात 1874 ईस्वी को लखनऊ में। अनीस पहले हज़ी तखल्लुस करते थे, लेकिन नासिक के कहने पर 1816 ईस्वी में तखल्लुस अनीस इख्तियार कर लिया था। इनका असल नाम मीर बब्बर अली था। याद रखिएगा, मीर बब्बर अली इनका असल नाम था और तखल्लुस अनीस करते थे। वालिद का नाम इनके जो है मीर मुस्तहसन खलीक था। मीर मुस्तहसन खलीक इनके वालिद का नाम था। और दादा का नाम मीर ग़ुलाम हसन मरूफ मीर हसन साहिब शेरुल बयान, और परदादा का नाम मीर ग़ुलाम हुसैन ज़ाहक। मीर बब्बर अली अनीस का दाखिल नसाब मरसिया, नमक खान तकल्लुम है फसाहत मेरी, नातक़े बंद हैं सुन सुन के बलागत मेरी। चलिए जी बढ़ते हैं सवाल नंबर 38 की तरफ। बाग़ो बहार का पहला दरवेश किसका बेटा था? बादशाह आज़ाद बख्त, फारस का शहज़ादा, मलकुत तिजर ख्वाजा अहमद, या फिर अजम का शहज़ादा? जी दोस्तों, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी मुल्कुत तिजार ख्वाजा अहमद। बाग़ो बहार का पहला दरवेश यमन का शहज़ादा मुल्कुत तिजार ख्वाजा अहमद का बेटा था। चलिए जी बढ़ते हैं सवाल नंबर 39 की तरफ। इनमें से कौन सी तसनीफ़ रजब अली बैग सुरूर की नहीं है? पसंद अजायब, मज़हब इश्क, शरार इश्क, या शगुफ़ा मोहब्बत? जी, तो सवाल नंबर 39 का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा, यानी मज़हब इश्क। मज़हब इश्क ये निहाल चंद लाहौरी की तसनीफ़ है, जिसको निहाल चंद लाहौरी ने गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर उर्दू में तर्जमा किया था। और यह क़िस्सा गुल बकावली के नाम से फ़ारसी में था, और इसे जो है इज़्ज़तुल्लाह बंगाली ने 1722 ईस्वी में उर्दू में तर्जमा किया था। चलिए रजब अली बैग सुरूर के बारे में बात कर लेते हैं। इनके पैदाइश जो है 1786 ईस्वी में हुई है और वफ़ात 1869 ईस्वी को। 1786 ईस्वी में लखनऊ में पैदाइश है और वफ़ात 1869 ईस्वी को बनारस में। चलिए जी बढ़ते हैं सवाल नंबर 40 की तरफ। दर्ज झेल में कौन सा किरदार फसाने अजायब का नहीं है? शहज़ादा जान आलम, मलिका मेहर निगार, महमूदा, या फिर अंजुमन आरा? जी, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी महमूदा। महमूदा जो है ये दयाशंकर नसीम के मसनवी गुलजार नसीम का किरदार है। और महमूदा ये देवनी के बजाय इंसान होती है, जो हिमालय देवनी की मुबोली बेटी और ताजुल मुलूक की बांदी रहती हैं। उसके अलावा शहज़ादा जान आलम, मलिका मेहर निगार, अंजुमन आरा, ये तीनों किरदार जो हैं फसाने अजायब के ही हैं। फसाने अजायब रजब अली बैग सुरूर का दाखिल नसाब दास्तान है, और इस दास्तान को रजब अली बैग सुरूर ने 1824 ईस्वी में लिखा था। और याद रखिएगा साथियों, फसाने अजायब पहली बार जो है 1843 ईस्वी में शाया हुई है और दूसरी बार 1847 ईस्वी में शाया हुई है। पहली बार 1843 में और दूसरी बार 1847 में। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
تو آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں، پھر ملتے ہیں اگلے کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔